امید ہے عبادت کی خوب تیاری آپ نے کر لی ہوگی. آپ نے شب عاشور کیا کرنا ہے آئیے سنتے ہیں. عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. گناہوں سے پاک ہوگا اور بحشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی. تو ہم نے شب عاشور یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. لہذا موسیٰ نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس کے پہلے یا بعد بھی 1 دن کا روزہ رکھو. یعنی عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9 یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے. تو امید ہے 9 یا 10 یا 10 یا 11 محرم کا روزہ آپ بھی ضرور رکھیں گے اور یہ برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی برکتیں نصیب فرمائے. مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 آف قرآن کے برابر. اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے. تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے. کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں. اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ. اب نبی پاک علیہ السلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرمائی. درود پاک پڑھنے کے
بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں. اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے. کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے. اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے. کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے. تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا. کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا. اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں. مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے. اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا. مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ. ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے. تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتے ہیں ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں. جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے. تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے. قرآن پڑھو. کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو. تو پادری حیران ہو گیا. اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو. اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 عادات ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا عادات بنتے، یہ ایک پورا علم ہے علم العادات کا. تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210. لکھو اپنے پاس. امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4. آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61. لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261. امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200. امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری. اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے. ہمارے علماء کا علم دیکھو.
اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا، پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے، یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ کیا ہے، آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں۔ باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا، تب جا کر کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن، اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا، مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ، اور سبحان اللہ، گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا، علی، فاطمہ، سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں؟ ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے، پارہ نمبر ہے 5، سورہ نساء، آیت نمبر 54۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و
منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا، یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے، اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز۔ کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی۔ اچھا، اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے ستاروں سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہے، کشتی جو ہے ہماری جو اہل بیت ہے، اور ستارے جو ہیں وہ ہمارے صحابہ ہیں، دونوں کا پیار دل میں ہے، دونوں کو فالو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار لگ جانا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ اچھا، اب اہل بیت کو ذرا وسیع طریقے سے ایک براڈ مینٹالٹی کے ساتھ سمجھیے کہ اس میں کون کون شامل ہیں۔ خاص اہل بیت کا ذکر تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا، ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا۔ تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا۔ تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے، اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی۔ تو آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس۔ حجرہ عائشہ، اچھا حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن موتی رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا،
10 मुहर्रम उल हराम जब ये वाकया हुआ, करबला के मैदान में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो मैं कौन हूं, ये जुल्म मत करो। तुम क्या जवाब दोगे जिसका कलमा पढ़ते हो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? उस वक्त आपके जो खेमे थे जहां खानदान के अफराद थे, वहां खंदक में एक आग भी जल रही थी। तो एक बदजबान यजीदी ने बकवास करते हुए कहा कि ए हुसैन, तुमने वहां की आग से पहले ही आग लगा दी है। यानी माज़अल्लाह वो ये कहना चाह रहा था कि ए हुसैन, मरने के बाद भी तुम्हें जहन्नम की आग में जाना है। इमाम आली मकाम ने जब ये सुना तो आपने कहा कि ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है, क्या तू ये गुमान करता है कि मैं दोज़ख की आग में जाऊंगा? इमाम आली मकाम के काफिले के जानिसार ने कहा कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी इसका सर कलम कर दूं। आपने इजाजत नहीं दी। आपने फरमाया हमले का आगाज हमारी तरफ से नहीं करना, हो सकता है ये प्रोवोक कर रहे हो, ये इसलिए हमें कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पहल हो जाए और ये कहें हमने तो हमला नहीं किया था, इमाम हुसैन वालों ने पहले हमला किया। हालांकि इस कदर बड़ी गुस्ताखी की थी, आपने अपने साथी को रोक दिया, मगर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दिल बड़ा दुखा हुआ था कि ऐसी बात इसने कर दी। आपने कहा ए रब्बे कहार, इसको अजाबे नार से कबल भी इस दुनिया में भी आग का अजाब अता फरमा। आपकी दुआ कबूल हुई। वो बंदा जो घोड़े पे बैठा था, उसके घोड़े को झटका लगा, घोड़ा खुद ही दौड़ता हुआ गया और वो घोड़े से जब जहां गिरा तो वहां आग लगी हुई थी। उसी खंदक में ये बंदा जाकर गिरा और वो बदनसीब आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम आली मकाम ने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। अब यहां भी उनके सामने ये वाकया हो रहा है, सारे लोग दुश्मन सामने खड़े हैं और ये आपकी दुआ कबूल हो रही है, आपके गुस्ताख को सजा मिल रही है, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन करें, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया है ना, उन यजीदियों के सामने लास्ट खुतबा, हालांकि अपने सारे शहीद हो चुके थे, मगर फिर भी, हालांकि उस वक्त तो आम आदमी तो ये सोचे कि अब इन्होंने सब मेरे बंदे मार दिए, अब मैंने इनको नहीं छोड़ना। आप आखिरी वक्त भी सुलह की बात करते रहे, उन्हें समझाने की बात करते रहे, उन्हें ये बताते रहे कि मैं कौन हूं, याद करो मेरे आका मुझे क्या कहा करते थे, तुम कयामत के दिन इस जुल्म का जवाब कैसे दोगे। यानी ये भी उम्मत रसूल से प्यार है कि ये इस अजाब में ना गिरफ्तार हो जाए। इत्माम हुज्जत की गई, मगर वो यजीदी ना माने। अब एक बात जहन में आती है, अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि यजीदी जो भी थे तो कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के नबी को मानते थे, मालूम भी था ये अल्लाह के नबी के नवासे हैं। वो रीजन क्या था जो इतने बड़े जुल्म पर ये रेडी हो गए? ये रीजन पकड़ना बहुत जरूरी है और ये हम सबको आज सीख कर जाना है। यानी कोई भी महफूज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आजकल के जमाने का एक दो इंसिडेंट बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। हम लोग समझ रहे होते हैं यार ये यजीदियों ने इतना बड़ा काम कर दिया, हम तो कभी भी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। कोई अपने आप को महफूज ना समझे। हाँ, बेसिक जो उनके रीजन था ना, वो था लालच, और वो लालच थी पैसे की, इक्तदार की। जब ये लालच तारी होती है ना इंसान पे, पहले थोड़ा सा समझिएगा। आपको लगता है यार मुझ पे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा जुल्म थोड़ी कर सकता हूं, कितना भी पैसा मुझे कोई दे दे, मैं जान दे दूंगा, कभी किसी को कत्ल नहीं करूंगा, नवासे रसूल तो बहुत दूर की बात है। ये बोलना और है, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान के दिल पर शैतान का कब्जा हो जाता है। आप पढ़ते हैं खबरें, 5 साल के बच्चे और 4 साल की बच्ची के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, क्या कोई खुशी से करता है ये काम? जरा सोचिए, जब वो ये काम कर जाता होगा उसके बाद खुद उसको कितनी नदामत होती होगी, ये मैंने क्या कर दिया। फिर इसी वजह से बचने के लिए उस बच्ची को कत्ल भी कर दिया जाता है। यानी ये वाकयात हम सुनते हैं तो हमारी अक्ल हैरान हो जाती है कि ये इंसान था या दरिंदा था। मैं आपसे यजीदियों की तो बात नहीं कर रहा, आपके वतन में रहने वालों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एट दैट टाइम जब वो ये अमल कर रहा था, उसका दिल शैतान की मुट्ठी में था, उसको हवस ने अंधा कर दिया था। तो ये वाकयात मुझे और आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं
کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا, بڑی مشہور حدیث پاک ہے, جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں, ایک گناہ کرتا ہے, اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے, پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں, جناب پارٹی کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں, اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا, مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں, وہ ایسے ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے, ہم نے نہیں سنے واقعات, کیسے پاسبل ہے کوئی اپنی ماں کو مار دے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, جو ہر وقت حرام چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار پیسہ ہونا چاہیے تبھی زندگی میں مزہ ہوگا, جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو, بس پیسہ بڑھنا چاہیے, ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے, ابھی تو ہم نے وہ لینا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, یہ باتیں ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کیا کریں گے اتنا پیسہ. تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہوا ہے 6,000 کروڑ کی یاچ لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے, کوئی پانی کے اندر کوئی جہاز ہوتا ہے. اب میں نے کہا یار دیکھو, کراچی کے رہنے والے نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. اب اتنے بڑے جس نے خواب دیکھے ہیں, تو پھر اس کو کہاں سے قناعت اور کہاں سے صبر آئے گا. اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم کب سیکھیں گے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو اس بات کے, یہ کیسے, اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے. آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں, ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے, بندوں کو ڈرل کرتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں. ان کا دل سیاہ ہو گیا, اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا, اس کو ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے. اب شراب کے علاوہ بھی عجیب عجیب نشے آ گئے. نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے, اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد تو خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجئے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی, جس کو پیسے کی لالچ نے گھیرا ہوا ہے. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, ہم دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں, قلب. کیا کہتے ہیں, امراض قلب لکھا ہوتا ہے, قلب موٹے کاف سے. اس کا مطلب کیا ہے, میننگ آف قلب, منقلب ہونے والا, بدلنے والا. یہ جو دل ہے نا, یہ بدلتا رہتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی میری بات. کبھی کبھی ہمارے دل پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا, آنسو بہتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار بس اب کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہی دل ہے, یہی ہم ہیں. کبھی کبھی اسی دل پر گناہ کرنے کا اتنا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ بندہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں گناہ کرنا ہے. ارے تھوڑے دنوں پہلے تو رو رہا تھا. کبھی کبھی اس دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے سخاوت کی کہ بندہ کہتا ہے بس یار سارا ہی مال اللہ کی راہ میں دے دو, جتنا دینا ہے دے دو. کبھی کبھی اسی دل پر ایسی بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا. ارے کبھی کبھی یہ دل اتنا رحم دل ہو جاتا ہے کہ بندہ بچے کے ساتھ بھی بیٹھ کے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے, پیار کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ساری کیفیتوں میں ہم گزرتے ہیں. ہاں ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں. کبھی عشق رسول کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی یاد مدینہ کی کیفیت ہوتی ہے, اور کبھی برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ دل جو ہے نا ایسا ہے کہ ریگستان میں ایک پتا پڑا ہوا ہے, ہوا جدھر آئے ادھر پتا اڑ جاتا ہے, دل اسی طرح بدلتا رہتا ہے. اور اب اس کنسیکوینس کو ذہن میں رکھ کے اب میرے آقا کی دعا سنو. اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں, یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا مطلب پتہ ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ کونین کے والی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، وہ دعا کر رہے ہیں. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ یہی دل بدلتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی غلط عقیدے میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے خیالات سمجھ آنے لگ جاتے، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے. تو دل کو اس طرح بے پرواہ نہ چھوڑ دو، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو بھی اسٹیڈ فاسٹ صحیح راستے پر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری. یہ دعائیں کریں، اپنے دل کے لیے دعائیں کریں، اور پھر ایسے ماحول میں رہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار میں سب کی سنتا ہوں، کیا کریں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، ہر بندے کی سننی ہے. دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر، ذرا یہ سنوں، عیسائی کیا کہتے ہیں، ہندو کیا کہتے ہیں، کرسچن. اب یہ سب چیزیں سننی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے، اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے. اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے، وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں. کہاں کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا. کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں، یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں. تم کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس، کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری. یہ دل اگر پلٹ گیا نا، تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے، اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے. بڑے یعنی سب کچھ بتاتا انہیں، مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ، ہوس کا پردہ ڈالتا ہے، تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا. اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی؟ جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے، میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے، اور انعام بڑھائے، عورتیں دیں، بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے، بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں، وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا، الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے، اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اچھوں کے ساتھ رہا، وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا، اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے، مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا، ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے، لالچ تھی، اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ، ہوس، اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں، میں بڑا پکا ہوں، کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں، ولیوں کے سردار، کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو، مزے کر رہے ہو، فکر ہی نہیں ایمان کی.
ایمان کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو، اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے۔ اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا، ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے، کتنے مزے کر سکے، انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی، ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے۔ اچھا، اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا۔ ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، وہ اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا، یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے۔ اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر، بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا۔
इन जालिमों का। एक यजीद के बाद सबसे बड़ा जो यूं समझिए कि कूफा का जो गवर्नर था ना, वो बड़ा मुजरिम था, उसका नाम था इब्ने जियाद। इब्ने जियाद की भी आप देखिए अल्लाह पाक की, कहते ना अल्लाह अपनी कुदरत के नजारे कैसे दिखाता है। 10 मुहर्रम ही का दिन था, हैं 6 बरस बाद 10 मुहर्रम के दिन इब्ने जियाद इंतहाई जिल्लत के साथ मारा गया। इसका सर कटवाकर कूफा में मुख्तार सकफी को भिजवाया गया। ये वही महल था जहां इमाम हुसैन के सर अनवर को लाया गया था। ठीक 6 साल बाद इब्ने जियाद के सर को लाया गया। अब उसका जब सर रखा गया तो एक बड़ा सा सांप आया और उसके सर के अंदर दाखिल हो गया। पूरे महल के लोग डर गए, कभी आंखों में जाता, कभी नाक में जाता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकयात इन यजीदियों का अंजाम हमें बताता है कि जुल्म जो है ना वो ज्यादा देर नहीं चलता है।